اللہ کریم کا شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص سے ماہ رمضان المبارک کا یہ چوتھا جمعہ ہمیں پڑھنا نصیب ہو رہا ہے۔ آخری عشرہ اور جہنم سے نجات والا عشرہ، لیلۃ القدر کی تلاش والا عشرہ۔ دعا کریں رب کریم ہمیں اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر بھی عطا فرمائے اور جہنم سے نجات بھی عطا فرمائے۔ اسلام میں صدقات، خیرات، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کے اوپر قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ کریم حق بیان کرنے، سننے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مال کو مال اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جب مال کی طلب حد سے گزرتی ہے تو پھر یہ مال انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے اور جہنم کے قریب کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کا ایک فتنہ رہا ہے، اور میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے، وہ دولت ہے، وہ پیسہ ہے۔ اور اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے بعد یہ خوف نہیں کہ میرے پردہ کرنے کے بعد تم شرک کرنے لگو گے، اس بات کا مجھے خوف نہیں، ڈر نہیں، اندیشہ نہیں، مگر مجھے یہ ڈر ضرور ہے کہ تمہارے اوپر مال و دولت کی وسعت ہوگی اور تم روپیہ پیسہ اور مال و دولت میں اتنا مصروف ہو جاؤ گے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے جو مال و دولت ہے یہ انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، حضور ارشاد فرمائیں کہ ہم کتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کوئی حد بتا دیں، کتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں؟ تو رب ذوالجلال نے قرآن پاک کی آیت کو نازل فرمایا اور کہا، اے حبیب یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، اے حبیب یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کتنا مال خرچ کریں، تو انہیں کہہ دو کہ جتنا تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ سارا میری راہ میں خرچ کر دیا کرو۔ بقدر ضرورت رکھ لو، ضرورت کے مطابق رکھ لو، جمع کر لو، اور جو ضرورت سے زائد ہے وہ میری راہ میں خرچ کر دو، میری راہ میں خیرات کر دو۔ اور حقیقت یہ ہے، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی ساری بادشاہیاں اللہ کے پاس ہیں۔
یا یوں کہہ لیں کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ سارے بولیں اللہ کی ذات ہے۔ آسمان کا مالک کون ہے؟ زمین کا مالک کون ہے؟ اور آسمان و زمین کے درمیان جتنی نعمتیں ہیں ان سب کا مالک بھی اللہ ہے۔ ہمارے پاس جو دولت ہے ہم اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ مالک اپنے ملازم سے کہے، مالک اپنے نوکر سے کہے کہ اتنا مال یہاں پہ خرچ کرو، اتنا یہاں پہ خرچ کرو، تو ملازم کی، نوکر کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے مالک کے حکم کی خلاف ورزی کر سکے۔ تو اللہ ہمارا مالک حقیقی ہے، کائنات کے سارے خزانے اس کے پاس ہیں۔ تو اس رب کا اپنے بندوں کو حکم یہ ہے مما رزقناہم ینفقون، فرمایا اے میرے بندو جتنا رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خیرات بھی کر دیا کر۔ اور قرآن پاک میں دوسرے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جھنجھوڑا اور سختی کے ساتھ فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اے میرے بندو تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہے، تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، تمہیں کیا مسائل ہیں، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یاد رکھو آسمان اور زمین کا اصلی اور حقیقی وارث بھی اللہ کی ذات ہے۔ ہمارے پاس جو 5 مرلے 10 مرلے چند کنالیں یا چند قلعے یا چند پلاٹ ہمارے پاس آئے ہیں نا، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، یہ عارضی ملکیت ہے ہماری۔ ذرا اپنی زمین کے اوپر، اپنے مکان کے اوپر کبھی کھڑے ہو کے سوچا کریں کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب میری اس زمین کا مالک میرا دادا تھا، وہ چلا گیا، زمین وہیں کی وہیں ہے، دادے کے بعد میرا باپ اس کا مالک بن گیا، وہ بھی چلا گیا، زمین وہیں کی وہیں ہے، اب اس کا مالک میں ہوں۔ تو جس طرح میرا پردادا خالی ہاتھ گیا، میرا دادا خالی ہاتھ گیا، میرا باپ خالی ہاتھ گیا، اسی طرح عنقریب وہ وقت آئے گا جب میں بھی اس دنیا سے خالی ہاتھ رخصت ہو جاؤں گا، اور میری یہ زمین، میرا یہ گھر، میرا یہ بنگلہ، میری یہ کوٹھی، میرا یہ مکان یہیں کا یہیں پڑا رہ جائے گا۔ انتقال، زمین لیتے ہیں نا تو پھر انتقال ہوتا ہے اس زمین کا، مگر انتقال 2 طرح کے ہیں۔ جب زمین کا انتقال ہو تو وہ زمین آپ کے نام لگ جاتی ہے، اور جب بندے کا انتقال ہوتا ہے تو بندہ زمین کے نام لگ جاتا ہے بس فرق انتقال کا۔ اگر انتقال زمین کا ہو تو زمین آپ کی، اور اگر آپ کا انتقال ہو تو آپ زمین کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمینوں کی حقیقی بادشاہی، حقیقی وارث کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ہمارے پاس تو یہ چند دنوں کے لیے آیا ہے، عارضی ملکیت ہے ہماری۔ اور یاد رکھیں یہ جو پیسہ ہے نا، یہ پیسہ انسان کو بڑا عزیز ہے، بڑا محبوب ہے پیسہ انسان کو۔ کتنا محبوب ہے کہ جب 1000 کا نوٹ آتا ہے نا، انسان 1000 کے اس نوٹ کو دیکھتا ہے تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں نے اسے خرچ نہیں کرنا، میں نے اسے سنبھال کے رکھنا ہے، میں نے اسے جمع کر کے رکھنا ہے، میں نے اسے محفوظ کر کے رکھنا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔
مگر اے انسان تو کبھی سوچ، اے انسان تو سوچ کہ جس 1000 کے نوٹ کو دیکھ کے تو کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے خرچ نہیں کرنا، ہمیشہ پاس رکھنا ہے، ذرا سوچ تیرے پاس آنے سے پہلے 1000 کا یہ نوٹ کتنے جگہوں سے ہو کے آیا ہے اور کتنے ہاتھوں سے لگ کے آیا ہے اور کتنے بینکوں سے ہو کے آیا ہے اور کتنی جیبوں کا سفر کر کے آیا ہے۔ اے انسان ذرا غور کر، ذرا غور کر، تیرے پاس آنے سے پہلے یہ 500 کا نوٹ یا 1000 کا نوٹ یہ کئی جیبوں سے ہو کے آیا ہے، کئی ہاتھوں سے لگ کے آیا ہے، تو جب ان کے پاس نہیں رہ سکا تو اے انسان یہ تیرے پاس بھی نہیں ٹک سکے گا، یہ تیرے پاس بھی نہیں رہ سکے گا۔ مگر اللہ اور اللہ کے پیارے رسول نے اس دولت کو اپنے بینک بیلنس میں جمع کرنے کا ایک فارمولہ بتا دیا، ایک نسخہ بتا دیا، ایک وظیفہ بتا دیا، اور وہ فارمولہ، وہ نسخہ، وہ وظیفہ آپ بھی سن لیجئے۔ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، اے میرے بندو اگر تم چاہتے ہو کہ یہ دولت تمہارے پاس ہمیشہ کے لیے رہے تو تم نے کیا کرنا ہے، اس دولت کو میری راہ میں خرچ کر دو۔ جب تم میری راہ میں خرچ کرو گے، ہم رب ہو کے وعدہ کر رہے ہیں، ہم تمہارے رزق میں مزید برکتیں پیدا فرما دیں گے، تمہارے رزق میں ہم مزید رحمتیں پیدا فرما دیں گے۔ اس لیے ماہ رمضان کا یہ آخری عشرہ اور ماہ رمضان کی یہ گزرتی ہوئی گھڑیاں یہ ہمیں اس بات کا پیغام دے رہی ہیں کہ اس مہینے میں اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے نفلوں کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہے، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیتا ہے۔ 1 روپیہ خرچ کرو تو وہ کریم ذات 1 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب نہیں دیتی، 70 روپے خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں زکوٰۃ نہیں دی تو زکوٰۃ دیں، صدقہ نہیں دیا تو صدقہ دیں، فطرانہ نہیں دیا ابھی تک تو فطرانہ ادا کریں، اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں، اپنی فیملی میں، اپنے خاندان میں تلاش کریں ماڑے لوگوں کو، غریب لوگوں کو، مستحق لوگوں کو، بے سہارا لوگوں کو، یتیم بچوں کو، لاوارث بچوں کو، مستحق لوگوں کو۔ اور یقین جانیں اللہ پاک نے فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ جو مخلوق ہے نا، اللہ نے فرمایا یہ میری فیملی ہے، یہ میرا کنبہ ہے، یہ میرا خاندان ہے۔ تو اے انسان تیری فیملی اور تیرے خاندان کے ساتھ اگر کوئی بھلائی کرے، کوئی اچھائی کرے تو مرتے دم تک اس کا مرہون منت رہتا ہے، اس کا احسان مند رہتا ہے۔ تو یہ مخلوق خدا اللہ کہہ رہا ہے یہ میری فیملی ہے، یہ میرا خاندان ہے۔ تو سوچ کوئی تیرے خاندان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اسے محروم نہیں کرتا، تو ذرا غور کر جب تو مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تب اللہ تجھے اپنی کتنی رحمتیں عطا فرمائے گا، اللہ تجھے کتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کی دیے گئے رزق میں سے خرچ کریں، صدقے کی صورت میں، خیرات کی صورت میں، اور یاد رکھیں خرچ کرنے والے کی دولت کم نہیں ہوتی ہے۔ کیا میں نے کہا؟ دوبارہ سن لیں، جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی دولت کم، پھر بولے، اس کی دولت کم نہیں ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے قسم اٹھائی، حضور نے فرمایا اے میرے غلاموں مجھ سے قسم لے لو، جو مال اللہ کی راہ میں خیرات کیا جاتا ہے وہ کم نہیں ہوتا، اللہ اس مال میں مزید برکت پیدا فرما دیتا۔ تو راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کا مال کم نہیں ہوتا ہے۔
مدینہ منورہ میں قحط پڑا، اور قحط اتنا سخت تھا کہ صحابہ کرام درختوں کے پتے کھانے پہ مجبور ہو گئے، درختوں کے پتے کھانے کی نوبت آ گئی، اتنے سخت حالات ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا اونٹوں سے بھرا ہوا تجارتی قافلہ وہ مدینہ منورہ پہنچا، سارے تاجر اکٹھے ہو کے حضرت عثمان غنی کے پاس آ گئے۔ کسی نے کہا اے عثمان، 1 گنا نفع مجھ سے لے لو اور یہ سامان ہمیں دے دو۔ دوسرے تاجر نے کہا کہ ہم سے 2 گنا نفع لے لو۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں نہیں، میں نے اپنے سامان کا سودا کر لیا ہے، میں نے اپنا سامان بیچ دیا ہے۔ تیسرے تاجر نے کہا اے عثمان، نفع تھوڑا ہے، میں 3 گنا نفع دیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا میں 5 گنا دیتا ہوں، چھٹے نے کہا میں 6 گنا دیتا ہوں۔ مگر جناب عثمان غنی کا ہر دفعہ یہی جواب تھا کہ میں نے اپنا مال بیچ دیا، میں نے اپنے سامان کا سودا کر لیا۔ اب وہ تاجر کہنے لگے اے عثمان، مدینہ کے جتنے تاجر ہیں، مدینہ کے جتنے دکاندار ہیں، جتنے کاروباری لوگ ہیں، وہ سارے یہاں پہ بیٹھے ہیں، تو نے کس کے ساتھ سودا کیا ہے؟ تو نے کس کو مال بیچا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اے مجھے دنیا کے مال کی لالچ دینے والوں، میں نے اپنا مال بیچا ہے، میں نے اپنے مال کا سودا کر دیا ہے، تو کسی دنیا دار کے ہاتھ نے کیا، میں نے اپنے مال کا سودا کیا ہے تو رب کی بارگاہ میں کر دیا، اللہ کی ذات کے ہاتھ میں نے اپنے مال کا سودا کر دیا ہے۔ اور کہا کہ تم مجھے 1 گنا نفع دے رہے تھے، کوئی 2 گنا نفع دے رہا تھا، کوئی 5 گنا نفع دے رہا تھا، میں نے اپنے رب کے ساتھ سودا کیا ہے، اور میرے رب نے قرآن میں 10 گنا نفع دینے کا وعدہ فرما دیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ سودا کرتا ہے۔ اور بزرگ کہتے ہیں کہ جب تیری دکان نہ چلے، تیرا کارخانہ نہ چلے، تیری فیکٹری نہ چلے، تیرے بزنس میں مندی آنے لگے، تیرے کاروبار میں نقصان ہونے لگے، تو اللہ کے ساتھ تجارت کیا کر، اللہ کے ساتھ تجارت کیا کر، اللہ کے ساتھ کاروبار کیا کر۔ بھائی اللہ کے ساتھ کیسے کاروبار ہو سکتا ہے؟ کہا اللہ کے ساتھ کاروبار کا یہ مطلب ہے کہ تو ہر روز کچھ پیسہ اس کے نام پہ خیرات کیا کر، صدقہ کیا کر، یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہوگی۔ اور جو اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہے، اللہ اپنے پارٹنر کو، اللہ اپنے شریک کو کبھی نقصان میں نہیں رکھتا۔ جو اللہ کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، اللہ اپنے پارٹنر کے کاروبار میں کئی گنا برکتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو صدقہ ہے، یہ خیرات ہے، یہ اللہ کے ساتھ کاروبار ہے، یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے۔ اور یاد رکھیں رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں فرمایا قرض دو مجھے، قرض دو۔ اور قرض وہ ہوتا ہے جو قابل واپسی ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے، قرض یہ کیا ہوتا ہے؟ قابل واپسی ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی قرض دے تو آپ اسے واپس کریں گے، آپ کی امانت کا تقاضا یہ ہے، آپ کی شرافت کا، آپ کی دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اسے واپس کریں گے۔ اب اللہ کی مہربانی دیکھیں، اللہ کی شفقت دیکھیں اپنے بندوں کے ساتھ۔ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا میری راہ میں خرچ کرو، بدلے میں تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ کہہ سکتا تھا میں تمہارا مالک ہوں، خالق ہوں، رازق ہوں، میری راہ میں خرچ کرو، میرا آرڈر ہے، میرا حکم ہے۔ مگر نہیں، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کس قدر رحیم ہے، کس قدر مہربان ہے۔ فرمایا میں رب ہو کہ تمہارے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں، جو تم میری راہ میں خرچ کرو گے وہ تم اپنے رب کو قرض دے رہے ہو، اور قرض قابل واپسی ہوتا ہے، اور تم
اپنی شان کے مطابق قرض واپس کرتے ہو، رب اپنی شان کے مطابق قرض واپس کرے گا۔ جب تم راہ خدا میں خرچ کرو گے گویا تم نے اللہ کو قرض دے دیا، اور جب تم اللہ کو قرض دو گے اے اللہ کئی گنا بڑھا کے تمہارے قرض کو واپس فرما دے گا۔ اللہ کے ساتھ کاروبار کرو، اللہ کے ساتھ تجارت کرو۔ اور جب قرآن حکیم فرقان مجید کی یہ آیت کریمہ اتری، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ جس مجلس میں یہ آیت اتری، حضور کے ایک صحابی حضرت ابو دردہ اس مجلس میں موجود تھے، اس محفل میں۔ حضرت ابو دردہ نبی پاک کے سامنے آ کے بیٹھ گئے اور اپنا ہاتھ حضور کے آگے کر دیا اور کہا حضور آپ بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں۔ حضور نے بھی اپنا ہاتھ آگے کیا۔ تو جب حضور نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو حضرت ابو دردہ نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ نبی پاک کے ہاتھ کو پکڑ لیا، حضور کے ہاتھ کو مضبوطی کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور کہا حضور اللہ کہہ رہا ہے کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے؟ کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے؟ تو حضور آپ جانتے ہیں میرا ایک باغ ہے کھجوروں کا، اور میرے باغ میں پھل لگ چکا ہے، پھل تیار ہے، اور میرے اس باغ میں میری حویلی بھی ہے، میرا رہائشی مکان بھی ہے۔ اے اللہ کے رسول اللہ کہہ رہا ہے کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے؟ تو حضور میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنی حویلی بھی، اپنا رہائشی مکان بھی، اپنا باغ بھی، اپنے درخت بھی، اور درختوں کے اوپر لگا ہوا پھل بھی، میں نے یہ سارا کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ میں نے اللہ کو قرض حسنا دے دیا ہے۔ حضور آپ اس قرض کے اوپر گواہ بن جائیں، اس قرض کے اوپر گواہ بن جائیں۔ حضور نے کہا اے ابو دردہ اللہ تیرے اس صدقے کو قبول کرے، میں تیرے اس صدقے کے اوپر گواہ بن گیا۔ حضرت ابو دردہ پھر دوڑتے ہوئے اپنے اس باغ کی طرف گئے، اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو دردہ باغ کے اندر نہیں داخل ہوئے، باہر کھڑے ہوئے دروازے کے اوپر، اور اپنی بیوی کو آواز دی یا ام دردہ اخرجی اخرجی، اے ام دردہ باہر آ جا، باہر آ جا، اے ام دردہ باہر نکلا، باہر نکلا۔ بیوی کہتی ہیں اے شوہر یہ آپ کا اپنا باغ ہے، آپ کا اپنا گھر ہے، آپ اجنبیوں کی طرح باہر کیوں کھڑے ہیں، اندر کیوں نہیں آتے؟ جناب ابو دردہ کہتی ہیں اے ام دردہ آج سے پہلے یہ باغ میرا تھا، مگر آج یہ باغ میں نے اللہ کے نام پہ وقف کر دیا ہے، اب میں اس باغ میں اپنا قدم نہیں رکھ سکتا، تو بھی جلدی سے باہر آ جا۔ بیوی ناراض نہیں ہوئی، بیوی خوش ہوئی، کہا اے ابو دردہ تمہیں مبارک ہو، تم نے یہ باغ اللہ کے نام پہ وقف کر کے تم نے اللہ کے ساتھ بڑے نفع کا سودا کر لیا، بڑے نفع کا سودا کر لیا۔ حالانکہ ان موقعوں کے اوپر جو بیویاں ہوتی ہیں نا، بیویاں وہ حوصلہ افزائی نہیں کرتی، وہ پریشان کرتی ہیں کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پئیں گے، کہاں پہ رہیں گے، کیسے گزارا ہوگا۔ مگر یہ عام عورتوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ نبی پاک کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھنے والی عورتوں کی بات ہو رہی ہے، یہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے، یہ صحابیات کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے ان کو اتنا پختہ ایمان عطا کیا تھا کہ صحابہ اور صحابیات نہ اپنے مکان کو دیکھتے تھے، نہ اپنی حویلی کو دیکھتے تھے، نہ اپنے مال کو دیکھتے تھے، نہ اپنی دولت کو دیکھتے تھے، صحابہ دیکھتے تھے تو صرف مدینے والے آقا کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے اور اپنا سب کچھ حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کریم کو بڑے محبوب ہیں وہ بندے جو اس کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، اس کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور کے پاس آئے اور عرض کی حضور مجھے 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں۔ کیا کہا؟ مجھے کتنی چیزیں محبوب ہیں؟
تین چیزیں بڑی محبوب ہیں۔ حضور نے فرمایا اے ابو بکر بتاؤ تین چیزیں کون سے محبوب ہیں؟ اللہ اکبر، کیا عشق صدیقی ہے، کیا محبت صدیقی ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں حضور مجھے پہلی چیز یہ محبوب ہے، النظر الی وجہ رسول اللہ، حضور میرا دل یہ کرتا ہے آنکھیں میری ہوں، چہرہ آپ کا ہو اور میں ہر وقت اپنی آنکھوں سے آپ کے چہرے کا دیدار کرتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ حضور کے چہرے کا ذکر سن کے جس نے سبحان اللہ کہا ہے، اللہ زندگی میں ایک بار اسے اپنے محبوب کی رحمت والی زیارت عطا فرمائے۔ دعا مانگتے ہیں اللہ سے، دعا مانگتے ہیں اللہ اولاد دے دے، اللہ رزق دے دے، اللہ سے دے دے، مگر اے میرے بزرگوں اور بھائیوں کبھی یہ بھی دعا مانگا کرو اللہ خواب میں اپنے نبی کے مکھڑے کا دیدار بھی عطا فرما دے۔ حضور کا چہرہ اتنا مبارک چہرہ ہے، بزرگ کہتے ہیں یہ تجربے کی سے ثابت شدہ بات ہے، یہ تجربے سے ثابت شدہ بات ہے کہ جو رسول اللہ کا چہرہ، جو رسول اللہ کے چہرے کا وسیلہ پیش کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، چہرہ رسول کے وسیلے کی برکت سے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیا کرتا ہے۔ اور حضور کا چہرہ کتنا محبوب چہرہ ہے۔ اللہ اکبر، پڑھے دوسرا سپارہ پہلا رکوع، اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے حبیب جب تو اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر کے ہمارے حکم کی طرف دیکھ رہا تھا تو اے حبیب ہم تیرا چہرہ دیکھ رہے تھے، ہم تیرا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ ذرا غور کریں، ہم دنیا والے ہم محبت سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھیں گے، ہم محبت سے اپنے باپ کا چہرہ دیکھیں گے، ہم محبت سے اپنے استاد کا چہرہ دیکھیں گے، ہم محبت سے اپنے پیر کا چہرہ دیکھیں گے، لیکن لوگوں اس دنیا میں میرے مصطفیٰ کا چہرہ اتنا مبارک چہرہ ہے کہ رب ہو کے اعلان کر رہا ہے اے میرے بندو میں رب ہو کے کسی کا چہرہ دیکھتا ہوں تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں حضور میری پہلی دعا یہ ہے کہ میں اپنی آنکھوں کے ساتھ آپ کے چہرے کا دیدار کرتا ہوں، اور حضور دوسری دعا اور دوسری آرزو میری یہ ہے کہ میری اولاد آپ کی خدمت میں ساری زندگی گزار دے، اور تیسری آرزو میری یہ ہے انفاق مالی علی رسول اللہ، حضور تیسری آرزو میری یہ ہے کہ میرے پاس جتنا مال ہو، میرے پاس جتنی دولت ہو، میں اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھوں، میں سارا مال آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں، سارا مال آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں۔ حضرت بابا فرید سے کسی نے پوچھا بابا جی بتائیں زکوٰۃ کتنی دینی چاہیے، کتنے فیصد زکوٰۃ دینی چاہیے؟ تو بابا جی نے کہا یہ بتاؤ تمہیں جواب شریعت کی نظر سے بتاؤں یا طریقت کی نظر سے بتاؤں یا حقیقت کی نظر سے بتاؤں؟ بابا جی کہنے لگے یہ بتاؤ کہ شریعت میں کتنی زکوٰۃ ہے، طریقت میں کتنی زکوٰۃ ہے، حقیقت میں کتنی زکوٰۃ ہے، کون سا جواب چاہتے ہو، شریعت والی زکوٰۃ کا یا طریقت والی زکوٰۃ کا یا حقیقت والی زکوٰۃ کا؟ تو سائل کہنے لگا حضرت تینوں جواب عطا فرما دے۔ تو ذرا غور کیجئے گا، اللہ والوں کی باتیں بھی کمال کی ہوتی ہیں۔ بابا جی کہنے لگے شریعت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 100 میں سے 2.5 روپے اللہ کی راہ میں خیرات کر دو اور 97.5 روپے اپنے پاس رکھ دو، یہ شریعت کی زکوٰۃ ہے۔ اور طریقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 97.5 روپے اللہ کی راہ میں خیرات کر لو اور اپنی ضرورت کے لیے 2.5 روپے اپنے پاس رکھ دو۔ اور حقیقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ تمہارے پاس جتنا مال ہو، جتنی دولت ہو، جتنی جائیداد ہو، اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھو، جتنا مال آئے جتنی دولت آئے وہ سارا کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا کرو۔ سائل نے کہا حقیقت کی زکوٰۃ اتنی مشکل زکوٰۃ، سارا کچھ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا تو کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ تو بابا فرید نے کہا ہاں یہ تو کہہ رہا ہے کسی نے نہیں کیا ہوگا، میں تجھے ابو بکر صدیق کی خدمت میں لے جاتا ہوں،
اللہ نے ابو بکر صدیق کو اتنا اعلیٰ ایمان عطا کیا تھا، ابو بکر صدیق کے پاس جو کچھ ہوتا تھا وہ اپنے لیے کچھ بچا کے نہیں رکھتے تھے، جو کچھ ہوتا تھا نبی پاک کے قدموں پہ قربان کر دیا کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ تو ہم حقیقت کی زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو طریقت کی تو دینی چاہیے کبھی کبھار، اور اگر طریقت کی بھی نہیں دے سکتے تو کم از کم شریعت والی زکوٰۃ تو دینی چاہیے نا۔ اور یاد رکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس زکوٰۃ دے کر یا فطرانہ دے کر میں نے حق ادا کر دیا، نہ، زکوٰۃ اور فطرانہ یہ تو شریعت کا کم سے کم مطالبہ ہے، یہ تو فرض ہے، یہ تو واجب ہے، اس کے دیے بغیر تو گزارا نہیں ہے۔ تیرا اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب زکوٰۃ اور فطرانے سے ہٹ کے تو اللہ کی بارگاہ میں خیرات کرتا ہے، اصل امتحان تیرا اس وقت شروع ہوتا ہے۔ آخری حدیث سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انسان، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ جب میرا کوئی بندہ حلال رزق سے میری راہ میں ایک کھجور خیرات کرتا ہے، ایک کھجور رزق حلال کی کمائی سے، اللہ فرماتا ہے میں اس ایک کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہوں۔ اللہ کے ہاتھ نہیں، مگر اس کا مطلب یہ ہے اللہ اس کو محبت سے قبول فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تمہاری اس ایک کھجور کی پرورش کرتا رہتا ہے، اللہ اس کو بڑھاتا رہتا ہے، اللہ اس کو زیادہ کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ کل قیامت کے دن جب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو وہ جو ایک کھجور اس نے خیرات کی ہوگی، اللہ اس کو بڑھا کر اللہ اس کو احد پہاڑ جتنا بنا دے گا، احد پہاڑ جتنا۔ اور وہ بندہ کہے گا اے باری تعالیٰ، میں تو دنیا میں ماڑا تھا، کمزور تھا، غریب تھا، میں نے تو فقط ایک کھجور تیری راہ میں خیرات کی۔ اللہ کہے گا میں بھی جانتا ہوں ایک کھجور دی، مگر تیرا مال حلال کا تھا، تیرا رزق طیب تھا اور تیری نیت خالص تھی، تیری ایک کھجور کو ہم نے احد پہاڑ کے برابر لا کے احد پہاڑ جتنا ثواب ہم نے تم کو عطا فرما دیا۔ تو اس لیے حضرات، اس ماہ مبارک میں نیکیوں کا مہینہ، اللہ اکبر، رحمتوں کا مہینہ، کئی نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی راہ میں خیرات کریں۔ اور فطرانہ، یہ مسئلہ سن لیجئے، اکثر احباب نے پوچھا فطرانہ کتنا ہے؟ تو یاد رکھیں نبی پاک کے دور میں 4 چیزوں کے ذریعے فطرانہ دیا جاتا تھا، گیہوں کے ذریعے، جو کے ذریعے، کھجور کے ذریعے اور کشمش کے ذریعے۔ آج بھی ان 4 چیزوں کے ذریعے آپ فطرانہ ادا کر سکتے ہیں۔ کم سے کم گندم کا حساب لگائیں تو کم سے کم فطرانہ اس سال وہ 150 روپے ہیں پر ہیڈ، فی کس۔ آپ کے گھر میں جتنے لوگ ہیں، ایک دن کے بچے سے لے کے 90 سال کے بزرگ تک جتنے لوگ ہیں، ہر بندے کی طرف سے کم 150 روپیہ اس حساب سے فطرانہ ادا کریں، اور فطرانہ اسے ہی لگے گا جسے زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ یہ جو پیشہ ور مانگنے والے بھکاری رمضان میں نکل آتے ہیں، ان کو نہ دیں زکوٰۃ، اور فطرانہ نہیں لگے گا، حقدار کو دیں جو صحیح حقدار ہے، کم سے کم 150، اور کوئی زیادہ دینا چاہتا ہے تو 320 روپے فی کس، کوئی اس سے بھی زیادہ دینا چاہتا ہے تو 1000 روپیہ فی کس، اور کوئی اس سے بھی زیادہ دینا چاہتا ہے تو 2000 روپیہ فی کس۔ اللہ نے جس کو جتنا مال دیا ہے، جتنی وسعت دی ہے، اس کے حساب سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہمیں کثرت سے صدقات و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ پچھلے جمعۃ المبارک پہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہر سال آپ آخری جمعے مسجد کی خدمت کرتے ہیں، معمول سے ہٹ کے کرتے ہیں، تو اس سال بھی آج کے دن بھی آپ اس مسجد کے لیے اور مدرسے کے لیے اپنا حصہ پیش کریں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جی ماشاءاللہ، حاجی برکت صاحب 5000 مسجد کے لیے اور 3000 مدرسے کے لیے دے رہے ہیں، اللہ کریم قبول فرمائے۔ 4000 میں والدین مسجد
4000 آجی خضر حیات صاحب اپنے والدین کے سال ثواب کے لیے دے رہے ہیں، اللہ کریم قبول فرمائے۔ عامر صاحب 1000 روپیہ دے رہے ہیں، رب کریم قبول فرمائے۔ جی کتنے؟ محل امانت علی صاحب اپنے والدین کے سال ثواب کے لیے 10,000 روپیہ دے رہے ہیں۔ جی بھائی خرم، بھائی حسن وہ 5,000 روپیہ دے رہے ہیں، اللہ کریم قبول فرمائے۔ محترم منور سائی صاحب 2,000 روپیہ دے رہے ہیں۔ ضیاء اللہ مہر صاحب کی طرف سے 5,000 روپیہ۔ محترم مدثر قادر صاحب کی طرف سے 2,000 روپیہ۔ محترم محمد وسیم جنجوہ صاحب کی طرف سے 18,000 روپیہ دیا جا رہا ہے، اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اچھا ماشاءاللہ محترم اعجاز احمد جنجوہ صاحب نے 50,000 روپیہ دیا مسجد کے ساؤنڈ کے لیے، سپیکر کے لیے۔ یہ بڑا پرانا مسئلہ تھا ہماری مسجد کا، سپیکر وہ نماز کے دوران مختلف آوازیں نکالنا شروع کر دیتا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمت عطا کی، اور جس نے اس میں حصہ لیا اللہ کریم ان سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ اور بھی دیگر احباب جو تعاون کر رہے ہیں یا بعد میں کریں گے، یا جنہوں نے جو ابھی تعاون